جب اللہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کر دیتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر سے کام لے، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ مشکلات میں اندھیرے، زندگی میں مشکلات کے اندھیرے جب ہم پر چھا جائیں اور امید کی کرن نظر نہ آئے تو اپنا محاسبہ کریں کہ میرا رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا۔ ہر رات کے بعد دن ہے، جس طرح رات باقی نہیں رہتی اس طرح ہر مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ کرنے کے دو کام، پہلا کام جب مشکل وقت ہو، پریشانی ہو، چوٹ لگے، ایک ٹھہراؤ آ جائے تو سمجھے گویا سوچنے کا موقع ملا ہے۔ اپنی غلطی بعض اوقات نظر آنے لگتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرا کام مایوس نہیں ہونا، رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی آئے گی۔ کیا تم جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہم نور اس دن کی روشنی کو کہتے ہیں جو ہر رات کے اندھیرے کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتا تھا کہ نور کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا، اور پھندا بھی ایسا کہ انسان کا دم گھٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم جس کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے۔ ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ جہاں میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر وہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا، مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی، مگر آج آ گئی۔ جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل میں اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتا ہے، مگر اس کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اسی لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہ، کوتاہیوں اور لغزشوں کو یکسر بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے، اور اللہ ہمیں مل جائے۔ کہ زندگی ایک خوبصورت امتحان ہے، زندگی ایک بڑا ہی خوبصورت امتحان ہے جس کا ایک پرچہ ہمیں روز حل کرنا ہوتا ہے۔ اس پرچے میں کبھی خوشیاں ہوتی ہیں اور کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی محبتیں ہوتی ہیں اور کبھی نفرتیں اور بدگمانیاں۔ ہمیں اس پرچے کو حل کرنا ہوتا ہے، اور ہم اپنی غفلت میں کئی جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں ہمیں خوشی کے جواب میں شکر لکھنا ہوتا ہے، جہاں ہمیں درد کے جواب میں صبر درج کرنا ہوتا ہے، ہم وہاں کچھ بھی نہیں کرتے۔ زیادہ غلطی تب ہوتی ہے جب ہم جگہ خالی چھوڑنے کے بجائے اپنی مرضی کے جواب درج کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔
وہی احساس جو ہمارے اندر ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں رشتے توڑتے ہوئے احساس ہونا چاہیے، مگر وہ ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں۔ ہمیں کسی کو دکھ دیتے ہوئے احساس ہونا چاہیے، کسی کی خوشی کا مان رکھنے کی حس ہونی چاہیے، مگر وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہم تہی دامان دوسرے کے دامن میں بھی اچھی چیزیں نوچ لیتے ہیں، اور ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کسی دوسرے کی نعمت ہمارے دامن کو نہیں بھر سکتی۔ ہمارا دامن صرف ہمارے نصیب سے بھر سکتا ہے، جسے ہم خود ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اب رک جانا چاہیے۔ زندگی پرچے لا رہی ہے، کون جانے کس پرچے میں کیا درج کرنا پڑے۔ اپنے ہر روز کے پرچے کو اچھی طرح حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی پرچہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہماری کی ہوئی کوئی غلطی بھی حل شدہ ماضی کے پرچوں میں سے مٹائی نہیں جائے گی۔ اب ہمیں سنبھل جانا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری اور ہمارے ارد گرد کے انسانوں کی بھلائی ہے۔ جن کا مقصد دنیا ہو، آپ ان سے نہیں لڑ سکتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے جیتے ہیں جیسے ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہو۔ اللہ دنیا میں ان کو چند نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، جس میں محو ہو کر وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ان سے کسی معاملے میں آپ جیت نہیں سکتے۔ ان کے پاس ہر چیز کا جواب ہوگا، اور دنیا کی لالچ میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ نہ ختم ہونے والی طویل زندگی، اس کے لیے تیاری کریں، نہ کہ دنیا کی فانی زندگی کے لیے اپنی زندگی اور اپنا نفس کو ضائع کر دے۔ اللہ سے محبت ہو تو زندگی قربان کرنے کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ نیند قربان کرتے ہیں کہ اس رب کے آگے جھک جائیں۔ نہ وقت نکالتے ہیں، نہ قرآن سمجھ لیں، نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ قرآن سمجھ لیں، نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ وہ رب راضی ہو جائے۔ ہماری یہ کیسی محبت ہے؟ ہم محبت کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں۔ سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کبھی اہل و عیاں، کبھی گھر، کبھی محبتیں، کبھی اللہ کی خاطر قربانیاں، پر جانتے ہیں بدلے میں کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے سلامتی کی بشارت، اللہ کی طرف سے محبت اور دوستی، اللہ کی دوستی۔ ہاں، قربانی سے ہی تو قرب ملتا ہے، اللہ کا قرب۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو، جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ، آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہاری یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ جس روز میں نے آپ کو بھولنے کی بات کرنی تھی اللہ سے، اس روز ہر لفظ پہ آپ کا خیال آیا، ہر دعا پہ آپ یاد آئے، نہ آپ کو مانگنے کی طاقت تھی، نہ بھول جانے کی ہمت۔ پھر میں نے ہاتھوں کو خلا میں اٹھایا اور زار زار رونے لگی۔ دیکھیے نا، یہ آپ کس مقام پر لے آئے مجھے، کیسی گرفت ہے یہ محبت کی کہ گرنے کو تو راضی ہو گیا دل، لیکن اٹھنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ جب تھک جاتی ہوں تو سوچ لیتی ہوں کہ اب یہ قصہ ختم کر دوں گی، اتنا رو دوں گی کہ ساری شدتیں آنکھوں کے راستے سے نکل جائیں گی اور ان یادوں کی قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ اور جب سجدہ کرتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی آس اب بھی باقی ہو، جیسے اب بھی یہ کہانی مکمل ہو سکتی ہے، جیسے اب بھی نصیب بدل سکتا ہو۔ میں نے اللہ کے فیصلوں سے کبھی اختلاف نہیں رکھا،
میں نے کبھی اس کی رضا کی بے ادبی نہیں کی۔ اگر دعا مانگتی ہوں تو یہ سوچ کر کہ وہ میرا بادشاہ ہے اور میں اس کی ادنا سی غلام جو اس کے در پہ اس یقین کے ساتھ آئی ہے کہ میرا بادشاہ دنیا کے سارے بادشاہوں سے برتر اور رحیم ہے، اس توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلاتی ہوں کہ وہ خالی نہیں رکھے گا اسے، یا تو وہ مجھے جو چاہیے اس سے بھر دے گا یا مجھے اپنی چاہت سے نواز دے گا۔ کہ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہوگا، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہاری یقین کا برہم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے اور سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اختیار ہونے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔